قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک نام رکھا ہے الفرقان. تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ وہ برکت والی ذات ہے جس نے فرقان کو نازل کیا. تو قرآن کا ایک نام کیا ہے بھائی؟ بول لیا کریں، فرقان. اچھا، بیان خواتین بھی سن رہی ہیں؟ دو شادیوں کے بعد ہو گیا ایک شادی کے بعد. تو میں پہلے مجھے بتا دیا کروں، بعد میں پورے دونوں کے بیان کر کے جاتا ہوں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اتنی ساری خواتین کی بددعائیں لے کے گئے ہیں. تو اس لیے اس کتاب کا نام کیا دیا؟ الفرقان. کہتے ہیں دو چیزوں کو جدا کر دینا، فارق جدا کرنے والا. الفرقان مبالغہ ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینا. ملی بھی ہوں، مکس ہو جائیں، گندم میں جو مکس ہو گئی، مشکل ہے نا ان کو الگ کرنا. دیکھو ایک طرف خربوزہ رکھا ہوا ہے، ایک طرف 2-3 کیلے پڑے ہوئے ہیں، ایک طرف 2-3 ناشپاتیاں آپس میں مکس ہو گئے. کوئی آپ سے کہتا ہے یار بڑی ٹینشن ہو رہی ہے، اس میں کیلا کون سا ہے، خربوزہ کون سا ہے اور ناشپاتی کون سی ہے. آپ 2 منٹ میں اس کی ٹینشن حل کر دو گے. بھائی یہ خربوزہ ہے، یہ کیا ہے، یہ کیلا ہے، یہ ناشپاتی، یہ الگ الگ کر دی، میں نے پرچیاں بھی لگا دی. تو کچھ چیزوں میں 2-3 چیزوں میں فرق کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو اور گندم آپس میں مکس ہو جائیں، اب ان دونوں کو الگ الگ کرنا آسان کام بولے نہیں. یہاں ہمیں فارق کی ضرورت نہیں ہے، فرقان کی ضرورت ہے. فرقان بھائی کو بلایا جائے گا، وہ یہ کام کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا الفرقان ہے. تو کس چیز میں فرق کر رہی ہے؟ اصل میں دنیا میں بہت سارے کانسیپٹس ہیں، بہت سارے نظریات ہیں، بہت سارے زندگی گزارنے کے اصول ہیں جن میں لوگوں کا آپس میں بہت زیادہ، جملہ کمپلیٹ کر لیا کریں، اختلاف ہے. ایک کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، تیسرا کہتا ہے، اب منہ سے پھوٹ لینا یعنی بول لینا، تیسرا کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، چوتھا کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. تو اتنے سارے کانسیپٹ ہیں، اس میں بندے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. تو قرآن کانسیپٹ کلیئر کر کے 2 اور 2 4 کی طرح دلائل کے انبار لگا کے بتا دیتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی سب کیا ہے، غلط ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. کون سے نظریات ہیں دنیا میں؟ ایک نظریہ یہ ہے یہ کائنات خود سے بنی ہے، اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے. ایک نظریہ ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، اگر ہم اس تھیوری کو مان لیں، اس نظریے کو مان لیں کہ ہم خود بخود ہیں، کوئی کریٹر نہیں ہے، تو اس سے ہماری لائف پہ اثر کیا پڑے گا؟ کچھ نظریے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق، بول لیا کرے جملہ، کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. ایک 90 سال کے بزرگ کو آپ نے کہا کہ اسلام میں 4 شادیاں ہیں، دوسرے بزرگ کو کہا نہیں ہے، تو کہیں گے یار ہے یا نہیں ہے، اس سے ہماری عملی زندگی کا کوئی تعلق ہوگا؟ نہیں بھائی، ہم نے کیا یار، مجھے بہت سے بوڑھے ملتے ہیں یار، کاش جوانی میں مل جاتے یار. آپ وہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا نظریہ تو بن گیا اسلام میں 4 شادیاں، لیکن کرنا کیا ہے نظریے کا، لیٹ ہو گئے. تو اس کے لیے یہ نظریہ رکھنا یا نہ رکھنا کیا ہے، برابر ہے. بھائی اب کیا کریں، مردے کے لیے بہت ساری چیزیں اب کیا ہیں، بے معنی ہیں، جو مر گیا. لیکن کچھ نظریات ایسے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ اگر کلیئر نہیں ہے تو آپ کی لائف بالکل 180 ڈگری پہ گھوم جاتی ہے. خدا نہ خواستہ ہم یہ فرض کر لیں کسی نے نہیں بنایا اس کائنات کو، اس کا مطلب یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود چل رہی ہے، نہ کوئی حساب و کتاب ہے، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی قیامت ہے، نہ حلال ہے نہ حرام ہے، نہ جائز ہے نہ ناجائز ہے، نہ بروں کو برائی کا بدلہ ملے گا، نہ اچھوں کو اچھائی پہ جزا ملے گی. بس ایسے ہی اتفاق سے بن گئے اور ایسے ہی اتفاق سے ختم ہو گئے. جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، دوسرا پوچھتے کیوں کیا، ہم کہتے ہیں اے وہیں، کہتے ہیں نا اے وہیں، تو پھر تو بس کچھ بھی نہیں ہے نا. پھر 100 انسانوں کو قتل کرنے والا اور 100 انسانوں کی جان بچانے والا، دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ سیم، ایک جیسا.
ایسا ہی ہوگا نا. پھر ہٹلر جس نے لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا, چڑھا دیا, لاکھوں انسانوں کو اس نے گیس کے چیمبر میں بند کر کے مارا, ہزاروں کو اس نے جلتی ہوئی کڑھائیوں میں زندہ انسانوں کو ڈال کے مارا, اور اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ میں پوری دنیا میں حکومت کرنا چاہتا ہوں, اور اس چکر میں لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا, دنیا کو غربت اور قحط میں ڈال دیا. وہ بھی مر کے بھائی, ایک گولی سے اٹھا کر کے اس نے اپنے آپ کو مارا, اور سارا قصہ کیا ہو گیا بولو پتہ, کوئی سزا ملی اس کو؟ تو خود بخود ہے. تو پھر تو میرا خیال ہے ہمیں ٹوپی پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تراویح تو بہت دور کی بات. ایک دفعہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, تو لوگ کہہ رہے تھے کہ مختلف لوگ تعریفیں کر رہے تھے, یار بہت نیک تھے, نماز پڑھتے تھے. ایک نہیں طالب علم تھا ہمارے مدرسے میں, بڑا شرارت, اس نے کہا بہت نیک تھے, میں نے ایک دن ان کو ٹوپی پہنے میں دیکھا تھا. یہ بھی ایک نیکی کی علامت سمجھی جاتی ہے, یار اتنا بھی لبرل نہیں ہے کہ ٹوپی نہ پہنے. ایک دن میں نے اس کو حضرت کی لائٹیں جو کرنیں, نور کی کرنیں میرے آنکھوں پہ لگی, آپ کے لیے ٹوپی پہننا فرض ہے. یہ دیکھ یہ آئے اور جو ہے نا مجھے کہنے لگے اپنا جھوٹا پلائیں, اور میں بزرگوں کا جھوٹا پیتا ہوں. میں نے کہا یہ جو نور کی کرنیں نکل رہی ہیں نا آپ کے سر سے, یہ بزرگوں کے جھوٹوں کے اثرات. تو اس سے کچھ ایک تو قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے اس کرنوں کو روکنے کا انتظام ہوتا ہے, ریس کو روکنے کا. اگر قدرتی انتظام نہیں ہے تو مصنوعی طریقے سے کوئی انتظام کر لینا چاہیے انسان. اچھا خیر, ناراض نہیں ہوئیے گا, آپ سے بے تکلفی ہے. تو پھر تو میرے بھائی جس نے نیکیاں کی اس کا انجام بھی مر کے مٹی ہو کے ختم, اور جس نے برائیاں کی اس کا بھی کوئی سزا جزا و سزا کا نظام نہیں ہے. پھر تو ہمیں کچھ نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ایک نظریہ یہ ہے کہ خدا ہے, مگر ہم اس کو کیوں خدا مانے جس کو اللہ کہا جاتا ہے. کوئی ہے کریٹر بس جس نے بنایا ہمیں, لیکن اسے ہم سے کوئی غرض نہیں ہے. نماز پڑھیں, روزے رکھیں, زکات دیں نہ دیں, اس کا زر بہت بڑا ہے. وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ بندوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ بندوں سے ناراض ہوتا ہے. ایسے ہی لوگ بھی ہیں دنیا میں. بے مسلمانوں والے اللہ کو اللہ کیوں مانے؟ ہم خدا کو یہ کیوں مانے کہ جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں وہ ہمارا خدا ہے, کیوں مانے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. اگر اس کانسیپٹ کو آپ درست مان لو تو بھی نتیجہ نکلے گا. پھر عمل اور بدعملی کیا ہو گئی بولو نا برابر. دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے بھائی برے اعمال کی. دنیا میں کسی نے 100 انسانوں کو قتل کیا, بعض دفعہ چھوٹ جاتا ہے اور الزام بے گناہ پہ لگ جاتا ہے. لٹکتا کون ہے؟ بے گناہ. بعض دفعہ جس کو لٹکانا ہوتا ہے اس کی گردن اتنی موٹی ہوتی ہے پھندا اس کے حساب سے آ ہی نہیں رہا ہوتا, تو پھر جس کے گردن آ رہی ہوتی ہے اس کو لٹکا دیا جاتا ہے اس کے بدلے میں. خیر یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ دنیا میں دھاندلیاں ہوتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سزا ملتی نہیں ہے, بعض دفعہ بے گناہ کو ملتی ہے, گناہگار چھوٹ جاتا ہے. اور اگر انصاف ہو, گناہگار کو سزا ملے بھی, تو ایک انسان کو قتل کرنے والے کی سزا بھی پھانسی, 100 انسانوں کو قتل کرنے والے کی سزا بھی پھانسی. جرم حالانکہ دونوں کا زمین اور آسمان کا فرق. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے. یہاں برے کو بدلہ نہیں ملتا, برائی کا سزا نہیں ملتی, اچھے کو اس کی اچھائی کا پورا بدلہ نہیں ملتا. یہاں پہ ہوتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی, بعض دفعہ وہ وراثت سے محروم, اور جو ماں باپ کو ستاتا رہا ساری وراثت لے کے ہڑپ کر جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر آپ مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے مگر وہ اللہ نہیں ہے تو بھی بڑے مسائل ہیں. یہ ایسا کانسیپٹ ہے جس سے آپ کی عملی زندگی کا بیڑا غرق. اور اگر آپ مان لیتے ہیں کوئی بنانے والا ہے جس کا نام کیا ہے اللہ, پھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. اس میں بھی بہت سارے لوگوں کے مختلف نظریات ہیں. ہر فرقہ اپنی طرف کھینچتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ کر لو تو جنت, کوئی کہہ رہا ہے یہ کر لو تو جنت. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ الفرقان کا مطلب وہ نظریات جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے, ان نظریات کو ایکسپلین بھی بڑے شاندار طریقے سے کرتا ہے, اور ان کو ایکسپلین کرنے کے بعد ان کے برحق ہونے کے دلائل بھی ایسے خاندانی دیتا ہے کہ نظریات کی دنیا میں حق اور باطل ایسے جدا جدا ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ قرآن نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ قرآن اپنے اللہ کے وجود کو ثابت کرتا ہے. کہ کیسے مان لیتے ہو کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. تھوڑی دیر بیٹھ کے غور کرو، کیا خود بخود بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، میں نے آگے کی بات زیادہ کرنی ہے، اس کو میں 2 منٹ میں بس بیان کر کے آگے چلتا ہوں. آپ مجھے بتاؤ، کسی چیز کی کاپی بنانا آسان ہوتی ہے؟ کسی چیز کی اوریجنل بنانا آسان ہوتا ہے یا کاپی آسان ہوتی ہے؟ کاپی آسان ہوتی ہے. جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے بن کے، فورن چائنا اس کی مارکیٹ میں کیا لے آتا ہے؟ کاپیاں. دھڑا دھڑ چائنا کاپی آ گئی. پہلی دفعہ جو اوریجنل ہے بننا بڑا مشکل ہوتا ہے. آج ہم سائنسی ایجادات دیکھتے ہیں، تمام سائنسی ایجادات قدرت کی کسی چیز کو دیکھ کر اس کی کاپی کی. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے، بار بار ایک بات میں کہتا ہوں، ہماری آنکھیں جس طرح سے ویڈیو بناتی ہے نا، یہ جو ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ 100% یہی پروسیس ہو رہا ہے جو کس میں ہوتا ہے؟ آنکھ میں. اور میں نے خود سائنسدان سے سنا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے، اس کو دیکھ کے بنا، یہ ایجاد نہیں ہے، یہ کاپی ہے. سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ میں تصویر بننے کا عمل کیسے ہوتا ہے. بھائی روشنی کی لہریں ادھر ٹکراتی ہیں، کیونکہ فی الحال ادھر ہی ٹکرا رہی ہیں، ادھر سب سے زیادہ ادھر ٹکرا رہی ہیں، ادھر سے ٹکرا کے وہ آنکھ کی طرف آتی ہیں، پھر وہ روشنی کی لہریں کنورٹ ہوتی ہے کسی دوسری لہروں میں، پھر بھی عمل ریورس ہوتا ہے اور الٹی تصویر بنتی ہے. پھر دماغ کیا کرتا ہے؟ اس کو سیدھا کرتا ہے. انہوں نے کہا یار ہم مصنوعی طور پر یہ عمل کر کے دیکھتے ہیں. مصنوعی طور پر انہیں گلاسز کو اس طرح سے لگایا اور ان کے سر مبارک کے سامنے کر دیا. پہلا تجربہ انہیں کے سر پہ ہوا تھا. اب کیا انہوں نے دیکھا یار وہی عمل ہو رہا ہے، روشنی کی لہریں ٹکرا کے آ رہی ہیں، اس کو برقی لہروں میں تبدیل کیا. تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے لاکھوں سالوں کے بعد جا کے اب وجود میں آیا ہے. محنت کرتے رہے انسان. پہلا کیمرہ کیسا 8 فٹ پٹاخ سا وجود میں آیا تھا نا، اتنے بڑے بڑے کیمرے ہوتے تھے، بندہ چھوٹا ہوتا تھا، کیمرہ بڑا ہوتا تھا. ہزاروں سال انسان نے سوچا اب جا کے ایک چیز بنائی ہے، اور کاپی کس کو کیا جا رہا ہے؟ انسانی آنکھ. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ یار یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا، کیونکہ ہمیں بنانے والا نظر نہیں آ رہا کہ کس نے بنایا، تو اب کچھ سائنسدان بیوقوف بیٹھے، انہوں نے کہا یار چونکہ اس کیمرے کا موجد ہمیں نظر نہیں آ رہا تو چلو مختلف قسم کی تھیوریز ہم پیش کرتے ہیں، اس کو بنایا کس نے؟ ایک اٹھا ڈارون کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے کہا کہ یار کروڑوں اربوں سال تک نا اصل میں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ لوہا پگھلتا رہا اور پلاسٹک پگھلتی رہی اور گلاسز پگھلتے رہے، اربوں سال میں ہوائیں چل کے نا یوں اٹھا کر کے یہ ایڈجسٹ ہو گئے. مان لو گے آپ یہ بات؟ کیا ہو گیا بھائی بولو نا، مان لو کہ یار ہو سکتا ہے؟ سائنسدان کہہ رہے ہیں، ڈارون کہہ رہے ہیں، کوئی مولوی تھوڑی کہہ رہے ہیں، پڑھے لکھا سائنسدان کہہ رہا ہے، جرمنی کا سائنٹسٹ کہہ رہا ہے، تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے چاند پہ اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ ہماری طرح پینڈو تھوڑی ہے. اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ ایسے وجود میں آیا ہے، تو مان لو گے کیا؟ کمال کی بات یہ ہے کہ اس کیمرے کے بارے میں تو آپ یہ فرض نہیں کر رہے کہ چونکہ اس کا بنانے والا پتہ نہیں کدھر گیا بنا کے، کم بخت مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، وہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ کیمرہ خود بخود بنا ہے. لیکن یہ کیمرہ جس اوریجنل کیمرے کو کاپی کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ یہ خود بخود وجود میں آیا ہے. خدا کی قسم اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. نہ یہ آنکھ خود بن سکتی ہے، نہ یہ ناک خود بن سکتی ہے، اور نہ یہ ڈیزائن خود بن سکتا ہے. یہ کمپنی نے آرڈر پہ بنوایا ہے. پہن لے ٹوپی آپ، پورا بیان میرا آپ کے جب یہ آئے نا اتنا چمک رہا تھا نا، ان کا سر اتنا چمک رہا تھا کہ بار بار میرے دماغ ادھر جا رہا کہ بھائی اس کو چھپاؤ نظر لگے گی. تو میرے بھائی نہ یہ آنکھ بن سکتی ہے، نہ یہ ناک بن سکتی ہے، نہ یہ کان. بن بھی رہے ہیں اور اپنی جگہوں پہ ایڈجسٹ بھی ہو رہے ہیں. بہت بڑا عجوبہ ہے، کمال کی بات ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ کہتے ہیں اس نے ایک جان آدم سے تمہیں بنایا، ثم جعل منها زوجہا، اسی سے ان کی زوجہ کو بنایا، اور فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں اللہ نے تمہیں پانی کے قطرے سے بنایا. آپ مجھے بتاؤ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ بنا کس چیز سے ہے؟
لوہا لگا ہوگا اس میں، ایسا ہی ہے نا؟ کیا لوہا پہلے سائنسدانوں نے بنایا ہے؟ یہ بنا بنایا لوہا تھا، بنا بنایا لوہا ملا، اس کو پگھلایا۔ شیشہ ریت ویت سے بنایا جاتا ہے، وہ بھی مارکیٹ میں بہت ملتی ہے، اسکرو لوہے اور اسٹیل کے لے کے جوڑ دیے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ جو ڈیجیٹل کیمرہ ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں نا، یہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھیں بنتی ہیں، یہ روٹی سے بنتی ہیں۔ کس سے بنتی ہیں؟ بولو نا، مائیں روٹی کھاتی ہیں۔ آج کل پیزے سے بن رہی ہیں، ویسے جو نیچرل جو پروسیس ہے وہ روٹی ہے۔ آج کل جو بچے کے آنکھ ناک کان ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے وہ کولڈ ڈرنک سے، برگر سے اور پیزے سے بن رہا ہے۔ اسی وجہ سے بچہ بھی برگر جیسا باہر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بچے میں اور برگر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو وہ پاور ہی بچوں میں ختم ہو گئی ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں پریگننٹ خواتین سے کہتا ہوں پراٹھے کھایا کرو، کھجورے کھایا کرو، مچھلی کھایا کرو۔ پراٹھے تو خیر غلط چیز ہے، لیکن پھر بھی کچھ پراٹھے جیسا تو پیدا ہوگا نا، کچھ تو پاور ہوگی اس میں، برگر سے تو اچھا ہے نا۔ خیر میرے بھائی، ہمارا رب کن چیزوں سے بناتا ہے اس کو؟ ماں روٹی کھاتی ہے، اس سے آنکھ بنتی ہے، اسی روٹی سے بچے کی زبان بنتی ہے، اسی روٹی سے بچے کا سر بنتا ہے، اسی روٹی سے دماغ بنتا ہے۔ جو کھائے گی، دودھ پی رہی ہے، اس سے بھی بچے کے اعضاء بن رہے ہیں۔ اور جب 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں وہ بچہ بن کے تیار ہوتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہاری یہ 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہے کہ ڈارون کی باتوں میں مت آنا، جھوٹ بول کر گیا ہے، لوگوں کو الو بنا کے گیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، یہ 2 ہونٹ میں نے بنائے ہیں، یہ زبان میں نے بنائی ہے۔ آپ ایسی مشینری ہے زبان، اتنے اس میں آلات لگے ہوئے ہیں کہ درجنوں ذائقوں میں کیسا فرق کرتی ہے وہ، لیکن آپ کاٹ کے دیکھیں تو نہ کوئی تاریں نظر آئیں گی، نہ کوئی مشینری نظر آئے گی، گوشت کا ٹکڑا ہے۔ سائنسدان جب کوئی ایسی پیچیدہ مشین بناتے ہیں نا تو اس کے انجینئر ہوتے ہیں بڑے بڑے، یہ ذرا سے اسکرو ادھر سے ادھر ہو گیا تو پوری مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ میاں نے جو مشینیں بنائی ہیں، کان اتنا سا پردہ لگا دیا اس کے اندر، وہ سارا سننے کا کام کر رہا ہے۔ لہریں جا کے ٹکراتی ہیں اس سے، لہریں، جب یہ لہروں کی بات آتی ہے مجھے ایک بات ذہن میں لازمی آتی ہے۔ ہم اسکول میں جب پڑھتے تھے نا تو وہ جو ساؤنڈ کی جو لہریں ہوتی ہیں نا، ان کی فریکوینسی جب یوں 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 ہوتی ہے تو بڑا اچھی آواز آتی ہے، اور جب یوں یوں ہوتی ہے تو اٹھ پٹانگ آواز آتی ہے۔ تو جب ایسے فریکوینسی ہوتی ہے نا، اس کی لہریں یوں یوں جاتی ہیں تو کانوں کو بھلا لگتا ہے۔ تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ جب آپ گھر میں بات کرتے ہیں نا بیگم کے ساتھ اور بیگم آپ کے ساتھ، تو وہ لہریں ایسے ایسے ہوتی ہیں۔ وہ کیسے ہوتی ہیں؟ وہ یوں یوں ہوتی ہیں۔ اور جب کسی لڑکی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نامحرم سے، یا کسی انٹی سے، اور انٹی آپ سے، تو پھر لہریں ایسے جیسے پتہ نہیں آج آخری طرح کی ایسے خوبصورت اس ٹائم میں لہریں۔ تو کان فوراً فرق کر کے بتا دیتا ہے کہ بیگم سے بات ہو رہی ہے یا انٹی سے بات ہو رہی ہے۔ کان کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہے۔ انٹی کو نہیں پتا ہوتا ہے، بیوی کو بھی نہیں پتا ہوتا، کان کو پتا ہوتا ہے کہ بات کس سے ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کان خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس روٹی سے آنکھ بن رہی تھی، ناک بن رہی تھی، دل دماغ جگر بنا، جب بچہ ماں کے پیٹ سے جس دن باہر آیا، اسی روٹی سے فوراً دودھ بننا شروع ہو گیا۔ اسی روٹی سے فوراً دودھ بننا شروع ہو کے ماں کی چھاتی میں پہنچا۔ بچے کو کچھ بھی نہیں پتا دنیا میں آنے کے بعد، کمبخت کو یہ پتا ہے کہ دودھ ملے گا کہاں سے اور حلق میں کہاں سے اترے گا۔ اس کو کہتے ہیں گھننا۔ اپنے مطلب کی ساری چیزیں وہ بچے کو پتا ہوگی۔ میرے بھائی، یہ آٹومیٹیکلی فطرت خود اپنے آپ کو ایسا مینیج نہیں کر سکتی۔ تو یہ کانسیپٹ کون کلیئر کرتا ہے؟ قرآن۔ یہ فزکس میتھ کی کتابیں آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں کرتی، ان کا چیپٹر نہیں ہے یہ۔ حالانکہ انسان کی پریکٹیکل لائف کو سدھارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مانے کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن یہ ٹاپک قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں چھیڑتی۔